بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن المرجع عن النظام إلى سعة المفاهيم وذيكها إلى آخره. بات ہماری چل رہی تھی مشتق کی، ٹھیک ہے جی، کہ آیا مشتق فقط متلبس بالمبدا میں حقیقت ہوتا ہے یا منقضا عنہ التلبس، کسی زمانے اس کے ساتھ وہ صفت تھی اور آج بھی اس پر اسی صفت کے ساتھ موصوف کر کے، جیسے میں نے مثال گزارش کی تھی کہ ایک بندہ ایک زمانے میں جج تھا، اب ریٹائر ہو گیا ہے، اب وہ جج نہیں رہا، آیا آج اس کو جج کہنا، آج اس کو قاضی کہنا یہ صحیح ہے یا؟ تو کچھ ہم نے گزارش کی تھی کہ سارے مبادی ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ مبادی ایسے ہیں کہ جن کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے، مبدا کبھی حرفہ ہوتا ہے کبھی ملکہ ہوتا ہے، کچھ مبدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے وقت کے لیے، جیسے قیام اور کو جتنی دیر وہ کھڑا ہے تو قائم ہونا ہے نہیں، تو پھر تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ لمبا عرصہ تو نہیں، لیکن حرفہ یا ملکہ یہ تو سال سال چلتے ہیں۔ اب ہم اس حد تک جہاں پہنچ گئے تھے کہ مبادی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک۔ اب ہم آ جائیں اپنے اصل بحث میں کہ جناب آیا مشتق فقط متلبس بالمبدا میں حقیقت ہوتا ہے یا جس میں جا منقض عنہ التلبس، اب وہ صفت اس میں نہیں رہی پھر بھی اس پر بولنا اسی طرح حقیقت ہے۔ تو گویا اس اختلاف کی بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد بنی مبادی کا اختلاف۔ مبادی مختلف ہیں، کسی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کو لمبے وقت تک رہتا ہے، کوئی تھوڑے وقت میں رہتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب اس میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ہے مشہور کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب متلبس بالمبدا میں حقیقت ہے، جو ابھی اس وقت اس مبدا سے اس صفت سے متصف ہے اس کو کہنا، جو آج حاضر سروس جج ہے اس کو جج کہنا، قاضی کہنا یہ حقیقت ہے، جو ریٹائر ہے اب اس کو پاس فیصلے نہیں جاتے، لوگ ختم ہو گیا نہیں کرتا، اس کو کہنا مجاز۔ پھر آپ پڑھ چکے ہیں منطق میں کہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس دعوے کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم مشہور سے پوچھیں گے کہ جناب آپ بتائیں آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ فقط متلبس بالمبدا میں حقیقت ہے، تو آپ کی کوئی دلیل ہوگی۔ وہ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں تبادر اور ایک کرتے ہیں صحت سلب۔ بہت آسان آگا، یہ آسان۔ اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ جائیں، وہ بندہ کھڑا ہے یہ جج ہے، تو آپ کے ذہن میں اس جج والی صفت سے ذہن میں کیا آئے گا کہ حاضر سروس ہے یا ریٹائر ہے؟ زندہ۔ تو کسی بھی بندے کے بارے میں جب ہم مشتق اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو جو فوری طور پر چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہوتے ہے کہ یہ بندہ، یہ ذات اس صفت سے ابھی اس وقت متصف ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مولانا دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی، میں کہوں گا یہ عادل ہیں، تو آپ سے کے ذہن میں عدالت سے کیا آئے گا؟ ابھی اس وقت عادل ہیں یا 6 سال پہلے عادل تھے؟ زندہ باد۔ تو بس تبادر جب اسی کا ہوتا ہے کہ جو متلبس بالمبدا ہوتا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تبادر علامت حقیقت ہے۔ جب تبادر علامت حقیقت ہے تو تبادر ہمیشہ متلبس بالمبدا ہوتا ہے، غیر متلبس میں تبادر ہوتا ہی، تو لہذا تبادر علائم حقیقت میں سے ہے، تو ہم نتیجہ لہذا ہمارا نظریہ یہی ہوا کہ مشتق فقط متلبس بالمبدا میں ہی حقیقت ہے۔ دوسری دلیل ہماری ہے صحت سلب۔ بہت غور کرنا میری جان کہ جو بندہ اب اس صفت سے موصوف نہیں ہے، اگر اب ہم اس سے سلب کریں صفت کی تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ ایک بندہ ریٹائر ہو گیا ہے اور میں کہتا ہوں یہ بندہ جج نہیں ہے، تو کیا اس کو کہنا کہ جج نہیں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ سلب کرنا اسے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بندہ عادل تھا، اس کو ہم نے دیکھا کہ اس نے غلطی کی بڑی ساری،
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں عادل تھا اب نہیں ہے، صفت عدالت سے آیا سلب صفت، سمجھیے نہیں، آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو جناب اگر سلب اس سے صحیح ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اگر سلب صحیح ہے تو سلب کا صحیح ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس پر یہ لفظ اب حقیقتاً نہیں بول سکتے بلکہ مجازاً بولیں گے۔ اور صحت حمل اور عدم صحت حمل، یاد نہیں پیچھے صحت سلب اور عدم صحت سلب، اگر تو ہم اسے سلب نہ کر سکتے تو پھر تو اس کا مطلب اس میں حقیقت تھا، چونکہ سلب کر سکتے ہیں لہذا اب یہ اس میں مجاز ہے۔ پس نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں کہ متلبس بالمبدا کو ہی حقیقتاً مشتق اس پر استعمال ہوگا، ایک ہے تبادر اور دوسری ہے کہ فی من قضا عنہ التلبس، جو ابھی اس وقت اس صفت سے موصوف نہیں چونکہ اس سے سلب صحیح ہے، بس صحت سلب دلیل ہے کہ اس میں مجاز ہے۔ ٹھیک، بہت آسان سا۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے نہیں جناب مشتق عام ہے، چاہے ابھی اس وقت بندہ اس صفت سے موصوف ہے تو بھی اس پر اس مشتق کا استعمال ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھی آج حاضر سروس جج ہے تو اس کو کہنا کہ یہ جج ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ 10 سال پہلے جج تھا اور آج نہیں تو بھی وہ کہتے ہیں اس کو جج کہنے میں کوئی فرق، بس ایک دفعہ وہ اس پہ صفت آ گئی تھی نا، اب وہ ختم بھی ہوگی تو وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جناب آپ کے پاس کیا دلیلیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ دلیلیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یہ دیکھو، ایک شخص ایک زمانے میں کاریگر تھا، لکڑی کا کام کر رہا تھا، اب 3-4 سال ہو گئے نہیں کرتا، پھر بھی اس کو کاریگر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا مجتہد، ملکہ تھا، اجتہاد کرتا تھا، اب وہ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، بستر پر پڑا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ مجتہد ہے، حالانکہ وہ متلبس بالمبدا۔ تو جب غیر متلبس بالمبدا جن سے مبدا جن پر اس وقت وہ صفت نہیں ہے پھر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مشتق عام کے لیے ہے، صرف متلبس بالمبدا میں حقیقت۔ ہم اس کے جواب میں بہت آسان کہیں گے کہ محترم جناب ہم پیچھے تفصیل سے کہے ہیں کہ سارے مبادی ایک جیسے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بندہ بیمار ہے یا جو آج کل لکڑی کا کاروبار نہیں کرتا جو کاریگری والا، ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا اس میں وہ صلاحیت ملکہ ہے، اجتہاد کا مجتہد ہے یا نہیں ہے، یا اب یہ کاریگر اگر آپ کام کرنا چاہے تو کیا اس کو وہ ہنر اور فن یاد ہے، یا اگر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ متلبس بالمبدا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ انقضاء عنہ التلبس۔ ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں۔ دوسری وہ دلیل دیتے ہیں کہ دوسری ہماری دلیل ہے کہ اگر ایک شخص زمانہ ماضی میں متلبس بالمبدا تھا اور اگر آج بھی ہم اس کی طرف وہ نسبت دیں تو یہ نسبت صحیح ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کانا عادلاً، یہ عادل تھا، یعنی زمانہ ماضی میں تھا، حالانکہ وہ ماضی میں تھا اور ہم نسبت دے رہے ہیں، اور یہ نسبت دینا بالکل صحیح ہے، تو نسبت کا صحیح ہونا بتاتا ہے کہ یہ مشتق کی وجہ عام کے لیے ہے، فقط متلبس بالمبدا کے لیے۔ اس کے بھی صاحب الموجد نے 2 جواب دیے۔ جواب یہ دیا ہے، اب اس جواب کو تھوڑا غور سے طلب ہے، باقی بات آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ توجہ، کانا ضاربن، وہ فرماتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں۔ آیا آپ کی مراد کانا ضاربن سے یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ زیدن کانا ضاربن، نسبت تو آج دے رہا ہوں لیکن ضرب کی نسبت آج کے دن کی طرف نہیں دے رہا، وہ دے رہا ہوں پرسوں ترسوں 3 دن پہلے کی طرف۔ گویا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زید 4 دن پہلے عادل تھا، تو عدالت کی نسبت آج کے دن کی طرف دے رہا ہوں یا 4 دن پہلے کی طرف؟ تو 4 دن پہلے آیا وہ متلبس تھا یا متلبس نہیں تھا؟
متلبس تھا، تو پس ہم مشتق کو متلبس بالمبدا میں استعمال کریں، غیر متلبس بالمبدا میں استعمال ہے۔ لیکن اگر ایک شخص 4 دن پہلے، ہفتہ پہلے، 6 سال پہلے عادل تھا اور ہم کو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 سال پہلے عادل تھا اور آج فرض کرو عادل نہیں ہے، اور ہم اس کی نسبت خارج میں آج کی طرف دیں تو یہ یقیناً مجاز ہوگا، حقیقت۔ ایک شخص کو جج تھا عدالت میں، اس کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے، اگر ہم کہتے ہیں کہ کانا قاضیان، یہ ایک زمانے میں جج تھا، تو آپ کی مراد اگر اسی زمانے کی طرف نسبت ہے کہ جب تھا، پھر تو متلبس بالمبدا میں استعمال ہے، اور اگر آپ کی نسبت آج کے دور میں ہے، آج تو وہ ہے نہیں، تو وہ یقیناً مجاز ہے۔ تو پس یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ ختم کیا ہو گئی کہ صاحب الموجز کے نزدیک مشتق فقط متلبس بالمبدا میں حقیقت ہے، اور اس پر ان کی 2 دلیلیں ہیں، ایک ہے تبادر اور دوسرا ہے کہ غیر منقض عنہ التلبس، جس میں اب صفت نہیں رہی، اس سے صحت سلب، اس صفت کی سلب کرنا، صحیح ہونا، یہ دلیل ہے کہ اب اس پر اگر صفت کوئی بولتا ہے تو وہ ہو مجاز۔ اس کے بعد 2 حدیثیں ہیں کہ جو ہمارے محل بحث سے مربوط ہیں۔ اذا عرفت ما ذکرنا، ہم نے کیا ذکر کیا کہ سارے مبادی ایک جیسے، کچھ مبدا ہے کہ جس کی مدت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، جیسے میں نے گزارش کی قیام ہو گیا، قعود ہو گیا، تھوڑی دیر بندہ بیٹھے گا پھر کھڑا ہو جائے گا، تھوڑی دیر کھڑا ہوگا پھر بیٹھ جائے گا، اور کچھ مبدے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مدت بہت ہی، ایک مستعد ہے، اس میں جب تک مل کا اجتہاد ہوگا وہ متلبس بالمبدا ہے، وہ 20 سال ہو، وہ 30 سال ہو، وہ 40 سال ہو، اسی طرح نجار وغیرہ الی آخر ہے۔ پس فعلم ان مرجع النزاع، تو گویا اصل نزاع کس میں ہے؟ الی سعۃ المفاہیم و ضیقھا، کہ ہر مبدے کا جو مفہوم ہے، بعض کے مفاہیم بہت وسیع ہیں لمبے عرصے کے لیے، اور بعض کے مفہوم بہت تنگ ہیں، تھوڑے۔ وَأَنَّ الْمَوْضُولَ، تو بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس مشتق کا موضوع حل ہوا خصوص الذات المتلبسہ بالمبدا، آیا فقط اسی ذات، وہی ذات اس مشتق کا موضوع ہے کہ جو اس وقت متلبس بالمبدا، کہ جس پر اس وقت وہ صفت بولی جا سکتی ہے، آیا اس کا موضوع فقط وہی ہے، اب العام، یا یہ ہے کہ نہیں عام یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے کہ جو ایک زمانے میں متلبس تھا، جو کسی زمانے اس صفت کا موضوع تھا، اور آج اگر نہیں بھی ہے تو اب ہمارا بحث اس میں ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ فعلی القول بالاخص، اگر ہم اس بات کے قائل ہوئے او خصوص ذات المتلبسہ بالمبدا یکون مصداقہ، تو ہم کہیں گے جناب مشتق کا مصداق منحصر ہے ذات متلبسہ میں، ٹھیک ہے جی، جو ذات ابھی اس وقت اس صفت کے ساتھ موصوف ہوگی وہ حقیقتاً مشتق کا موضوع ہے، اور اس پر مشتق کا بولنا بھی حقیقت ہوگا۔ وعلی القول بالعام، لیکن اگر ہم اس کے قائل، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب مشتق کا موضوع تو عام ہے، یکون مصداقہ، تو پھر مشتق کا مصداق کیا ہوگا؟ اعم من ھذہ، یعنی جو ابھی اس وقت اس صفت سے متصف ہے وہ بھی مصداق اسی طرح ہے مشتق کا ممن انقضى عنہ المبدا، اور جس میں ابھی اس وقت وہ صفت نہیں ہے لیکن زمانہ ماضی تھی وہ بھی اسی طرح، گویا ان دونوں میں وہ حقیقت ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں۔ 2 نظریے ہیں۔ استدل المشہور، مشہور کیا مشہور کہتے ہیں، مشہور کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ان المشتق موضوع للمتلبس بالمبدا بالفعل، کہ نہ مشتق کا موضوع کیا ہے؟ جو ابھی اس وقت اس صفت سے موصوف ہے، اس پر وہ 2 دلیلیں قائم کرتے ہیں۔
کہ اصل جو مشتق کا موضوع ہے وہ فقط یہی ہے۔ پہلی دلیل وہ ہے التبادر، وہ کہتے ہیں المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدا میں نے آپ کو بہت آسان سی مثال گزارش کی ہے کہ اگر میں کہتا ہوں یہ عادل ہے تو آپ کے ذہن میں فٹافٹ کیا آئے گا؟ اسی وقت صفت عدالت کا سے متصف ہے۔ اگر میں کہتا ہوں یہ ظالم ہے تو عام بندہ کیا سمجھے گا؟ یعنی اس وقت، ابھی اور اس وقت یہ بندہ صفت ظلم سے متصف ہے، یہی سمجھا جاتا ہے۔ تبادل والا مجھے ہوتی ہے فراوقی، مثلا اگر حکم شرعی آ گیا صلی خلف العادل، عادل کے پیچھے نماز پڑھو، اب آپ کے ذہن میں کیا ہوگا کہ نماز پڑھاتے وقت اگر وہ امام صفت عدالت سے متصف ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، لیکن نماز پڑھاتے وقت اگر صفت عدالت سے متصف، اس کا مطلب وہ 6 سال پہلے عادل تھا اور آج نہیں رہا، تو تبادل آپ کو ابھی کا ہوگا یہ پہلے والا ہوگا؟ سر ادب الفاصل او کی یا حکم ہوتا ہے لا یصلین احدکم خلف المجنون، خبردار جس بندے کو جزام کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، یا وہ بندہ دیوانہ ہے اس کے پیچھے نماز ہے، تو اب اس سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی جو ابھی اس وقت ان صفات سے متصف ہے اس کے پیچھے نہ پڑھو۔ یہ نہیں کہ اس بیچارے کو بیماری ہوئی تھی 20 سال پہلے، اب ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک 100% ٹھیک ہو گیا تو آج بھی اس کے پیچھے آیا مغرور ہے۔ تبادل کہتا ہے کہ نہ، ابھی اور اس وقت۔ یا لا يعم العربی المہاجرین لا يفهم منه الا المتلبس بالمبدا فی حال الاقتداء۔ سمجھا کی بات کیا؟ دوسری دلیل وہ دیتے ہیں اپنے مبنا پر کہ جناب مشتق فقط متلبس بالمبدا میں حقیقت ہے۔ دلیل، دوسری دلیل یہ ہے صحت السلب امن قضا عنہ المبدا، جس سے مبدا منقضی ہو گیا، جس میں اب وہ صفت باقی نہیں رہی، اس سے اس صفت کی سلب کرنا، صحیح ہونا، یہ دلیل ہے کہ اب اس پر حقیقتاً بولنا جائز ہے۔ مثلا فلا يقال لمن هو قاعد فعلا انه قائم اذا زال عنه، ایک بندہ بیٹھا ہے اور ہم کہیں کہ ھذا قائم، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قیام کی صفت اب اس میں نہیں رہی، اب اور صفت آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ھذا لیس بقائم، یہ قائم نہیں ہے اور یہ صحیح ہے، تو بس یہ صفت کا سلب کا صحیح ہونا بتاتا ہے کہ اب کوئی اس کو یہ کہے گا تو یہ مجال ہوگا، حقیقت زندہ باد۔ ولا لمن هو جاہل بالفعل، اسی طرح فرماتے ہیں اگر ایک شخص ابھی اس وقت جاہل ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ انہ عالم، کہ یہ عالم ہے، اذا نسي علمہ، جبکہ وہ اپنا سب کچھ بھول چکا ہے، تو یہاں اس کو کہنا یقیناً مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ چونکہ ہم اسی کو اگر آج کہیں وہ سب کچھ بیچارہ بھول گیا اور اب کہتے ہیں کہ اب اس کو کچھ یاد نہیں ہے، اب عالم نہیں ہے، اب صفت کی سلب کرتے ہیں، صحیح ہے، تو سلب صفت کا دلیل ہے کہ اب اس پر اگر کوئی بولے گا تو مجازن بولے گا، حقیقتاً۔ یہ دو دلیلیں۔ اما القائلون بالعام فاستدلوا، جو عامی لوگ ہیں ان کے بھی وہ کیا کہتے ہیں، ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جناب صدق و اسماء الحرف کالنجار علی من قضا عنہ المبدا، کہ جو بندہ ایک زمانے میں نجار تھا، لکڑی شکڑی کام کرتا تھا، اور آج اگر وہ نہیں بھی کرتا تو بھی ہم اس کو اسی طرح مستری کہہ سکتے ہیں، نجار۔ اسی طرح اسماء الملکات کالمجتہد، ایک شخص ایک زمانے میں مجتہد تھا، بڑا اجتہاد کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا، 20 سال ہو گئے، فرض کرو 10 سال ہو گئے، بستر پر پڑا ہوا ہے، لیکن ہم آج بھی اس کو مجتہد، حالانکہ اب تو اس میں ملکہ اجتہاد رہا ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ بیمار ہو گیا، ختم ہو گیا، تو آج بھی ان کو کہنا یہ دلیل ہے کہ جیسے مشتق متلبس بالمبدا پر بولنا حقیقت ہے، من قضا عنہ التلبس اس پر بولنا بھی حقیقت ہے۔ جواب میں کہتے ہیں وقد عرفت الجواب، ہم اس کا جواب پیچھے تفصیل میں دے چکے ہیں، کیا کہ ان الجمیع من کبیر التلبس بالمبدا لا زال عنہ، آپ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ متلبس بالمبدا نہیں ہے، جناب یہ اب بھی متلبس بالمبدا ہیں۔ کیا؟ جب تک اس میں نجارت والی صلاحیت ہے،
جب تک اس شخص میں ملکہ موجود ہوگا بس وہ مجتہد رہے گا، چاہے ابھی مسند اجتہاد پر نہ بھی۔ ہاں جب ملکہ ختم ہو جائے گا پھر یہ سوال آئے گا کہ اب اس کو مجتہد کہہ سکتے ہیں یا معیار ہے، یا اس کو وہ فن بھول گیا، اب اس کو وہ نجار کہنا ٹھیک ہے یا ٹھیک۔ لیکن جب تک اس کو سب کچھ یاد ہے، اور یہ بھی بندہ بیمار ہے، جب اٹھ کے بیٹھے گا پھر وہ اجتہاد شروع کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے ملکہ تو موجود ہے نا۔ بس جب تک ملکہ ہے وہ متلبس بالمبدا ہے، منقض عنہ التلبس، اس پر کہنا صحیح کیوں؟ چونکہ مبادی مختلف ہیں، ایک جیسے۔ الثانی دوسری دلیل وہ دیتے ہیں لو تلبس بالمبدا فی الزمان الماضی، کہ جناب اگر ایک ذات ایک شخص زمان ماضی میں کسی صفت سے موصوف رہا ہو تو آج بھی صحیح ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہ ضارب، کہ یہ شخص، لیکن کس اعتبار سے؟ باعتبار تلبسہ فی ذالک، یہ شخص قاضی تھا، یہ شخص ضارب تھا، یہ شخص نائم تھا، تو وہ کہتے ہیں اب تو اس وقت وہ جج بھی نہیں ہے، اس وقت وہ سیوا بھی نہیں ہے، لیکن اس زمانے کی نسبت سے صفت اس پر بولی جا سکتا ہے، مشتق بولا جا سکتا ہے، تو یہ دلیل ہے نا کہ اس پر بولنا صحیح ہے۔ جواب میں کہتے ہیں کہ نہ، ان اجراء المشتق علی الموضوع فی المثال المذکور یتصور ولا وجہ ہیں۔ غور کر لیں کہ یہ بندہ جو زمانہ ماضی میں ضارب تھا، زمانہ ماضی میں قاضی تھا، زمانہ ماضی میں نائم کا مصداق تھا، آج جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ والا، اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں نا آپ کی مراد کیا ہے؟ الف، اگر تو آپ کی مراد اس طرح ہے، کیسے؟ کیا یکون زمان التلبس بالمبدا فی الخارج متحدا مع زمان نسبت کہ ایک زمانہ تھا جب اس میں صفت ضرب وہ موجود تھی، یا نوم یا قضاوت تھی، اور نسبت دے رہے ہیں آپ نسبت کلامیہ۔ اگر آپ کی نسبت اور اس کا زمانہ تلبس ایک تھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے یہ بندہ قاضی تھا، کلام بھی نسبت اسی زمانے کی طرف کہ جس وقت وہ قضاوت کی صفت سے زندہ باد تھا۔ کہیں یقول، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ زید ضارب ام سے، کہ زید کل ضارب تھا، حاکیاً عن تلبسہ بالمبدا فی ذالک الزمان، اور آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کل والے دن کی بات کر رہا ہوں، کل یہ ضارب تھا، کل کسی کو مار رہا تھا، اگر یہ بتانا چاہتے ہیں وہ حقیقت، فرماتے اس میں کوئی دو رائے، ہم بھی کہتے ہیں کچھ بولنا حقیقت ہے۔ کیوں؟ ومعدود من قبیل المتلبس، کیوں؟ اس لیے یہ حقیقت ہے، آپ کل کی بات کر رہے ہیں نا، اور یہ بھی کل ضارب تھا، تو اس کا مطلب آپ ضارب کو متلبس بالمبدا میں استعمال کریں، غیر متلبس بالمبدا میں استعمال نہیں کر رہے۔ کیوں؟ لأن المراد کونہ ضاربا فی ذالک ظرف، آج کی بات نہیں ہے، کل کی ہے، تو کل تو یہ متلبس بالمبدا تھا، تو بس ضارب کا استعمال جو ہے وہ متلبس بالمبدا میں ہوا، ہمارا یہ تو پھر ہمارے موقف کی تائید ہو گئی۔ با، ہاں اگر دوسری صورت ہو کہ ان یکون زمان التلبس بالمبدا فی الخارج مختلفا مع زمان نسبت کہ وہ کسی اور زمانے میں متلبس بالمبدا رہا ہو اور آپ کی نسبت کلامیہ کا زمانہ کوئی اور ہو۔ مثال، اگر ایک شخص کہتا ہے زید ضارب، لیکن غور کرنا کہ وہ زید اس لیے کہ کل ضارب تھا، آج نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہو ضارب فی ظرف المتکلم کہ گویا آج ضارب ہے، صفت تھی لیکن وہ صفت کل تھی، لیکن یہ اپنی کلام میں نسبت دے رہا ہے آج کی طرف، فالجری و مجاز، تو اس قسم کی صورت یقیناً مجاز ہے، ومن قبیل من قضا عنہ رب، ختم ہو گیا۔ تطبیق، 2 حدیثیں، ان حدیثوں کا تعلق کس بات سے ہے کہ جناب ہمارے محل بحث اس کا اور مشتق کا ہم نے جو اجتہاد کرنا ہے اس کی ضرورت ہمیں کہاں پیش آئے گی۔ فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا این یتوضا الغرباء، یہ جو مسافر لوگ ہوتے ہیں یہ وضو کہاں کریں گے؟ امام نے فرمایا
تتقی شدود الانہار، کوشش کریں کہ نہر، یہ پانی کے جو نالے ہوتے ہیں ان کے کنارے پر نہ بیٹھیں، وَطُرُقُ النَّافِذَةَ، ایسا راستہ کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں آتے جاتے ہیں ان پر بھی نہ بیٹھیں، اور آگے فرمایا وَتَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، پھلدار درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں۔ کل میں نے اس کی وضاحت پوری کی تھی کہ مثمرہ میں اب یہاں یہ ہمارا محل باس ہے، اگر تو ہم مثمرہ سے مراد لیں گے او متلبس بالمبدا میں حقیقت، یعنی اگر ابھی اوپر پھل لگا ہوا ہے تو پھر اس کے نیچے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، سمجھے نا؟ اور اگر عامی ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے عام والے کہ چاہے ابھی پھل ہے تو چاہے نہیں ہے وہاں ان کو الاخری۔ فرماتے ہیں فعال القول بالواز للمتلبس بال، اگر ہم اس کے مشہور کے قائل ہو گئے جو کہتے نہیں جناب مشتق کی وجہ تو ہے فقط متلبس بالمبدا کے لیے، یختص الحکم بما اذا کانت مثمرہ ولو بال، کہ یہ حکم ہوگا کس کے لیے؟ اس درخت کے لیے کہ جس پر ابھی پھل لگے ہوں یا ابھی اس میں پھل دینے کی صلاحیت موجود ہو۔ کیوں؟ چونکہ وہ ان کے مبدا فرق کرتا ہے نا، مبدا فرق کرتا ہے، آم اوپر لگا ہوا ہے تو بھی نیچے بیٹھنا صحیح نہیں ہے، یا ابھی درخت ماشاءاللہ سبز و شاداب ہے اس میں آم دینے کی لگنے کی صلاحیت اور قوت موجود ہے تو پھر بھی اس کے نیچے ان کو نہیں چڑھتا، بخلاف القول بالعام۔ لیکن جو عام والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ چاہے یہ درخت ابھی پھل اس پر ہے یا اس پر پھل دینے کی صلاحیت ہے تو چاہے اب اس میں صلاحیت ہی ختم ہو گئی، درخت بالکل خشک ہو گیا، پھر بھی ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ اس کے نیچے نہیں، زندہ باد۔ کما اذا فقدت قوت الاسمار لاجل طول عمرہ، ایک عرصہ ہو گیا درخت اتنا بوڑھا ہو گیا اب اس میں پھل دینے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، تو عام کے جو قائل ہیں ان کے نزدیک آج بھی اس کے نیچے زیارت وغیرہ کرنا جائز ہے، زندہ باد۔ اس طرح ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، فی المرأۃ ماتت، جناب ایک عورت تھی فوت ہو گئی ہے، لیس معہا امرأۃ، کوئی اور عورت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو غسل دے سکے۔ امام نے جواب میں کہا یدخل زوجها یدہ تحت قمیصها فیغسلها الى المرافق۔ خوب، اب یہ ہے، اب یہاں پر زوج سے مراد کون سا ہے؟ اب یہاں اشتباہ نہیں کرنا، ایک زوج تو وہ ہوتا ہے جو ابھی اس وقت اس کا زوج ہے، اور ایک ہے کہ من قضا عنہ التلبس، زوج تھا اب اس کو طلاق دے چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے حساب میں کون سا ہوگا؟ جو ابھی اس وقت زوج ہے۔ اور عام والوں کے نزدیک کون سا ہوگا کہ چاہے وہ مطلق ہی کیوں نہیں ہے، چونکہ ایک زمانے میں تو صفت اس میں پائی جاتی تھی نا۔ صاحب فرماتے ہیں فروغ اللہ، اگر ہم اس کے قائل ہوئے کہ ان المشتق حقیقت فی المنقضی ایضا، کہ جناب جیسے حاضر زوج کو جو ابھی تک جو اس کا شوہر ہے جیسے اس کو صحیح زوج کہتے ہیں حقیقتاً، جو اب نہیں رہا اس کو بھی اسی طرح حقیقتاً زوج کہتے ہیں، اگر اس کے قائل ہوئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْمُطَلَّقِ، تو جو زوج طلاق دے چکا ہوگا ان کا نزدیک اس کے لیے بھی جائز ہوگا تغسیلها عند فقد المماثل، کہ اگر عورت کے لیے عورت موجود نہیں ہے تو وہ بھی اس کو دے سکے، وَإِلَّا وَإِلَّا وَقَفْتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْأُمُورِ فَعَلَمْ أَنَّ عَرْضَ اور چیز ہے۔